ایسی مائیں جو ہر وقت نینی بن کر رہتی ہیں وہ اپنے بچوں کو غیر ذمہ دار، سست اور نکمہ بنا دیتی ہیں۔ اپنے بچوں کا ہر کام وہ خود کر رہی ہوتی ہیں لاڈ سمجھتے ہوئے۔ اپنے بچوں کو اتنا پیمپر کرتی ہیں کہ بچہ 15-20 سال کی ایج تک کا ہونے تک ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پانی کا گلاس بھی خود پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اپنی کوئی بھی چیز ڈھونڈنی ہو تو دوسروں کو یا ماں کو آوازیں لگاتا رہتا ہے کہ میری فلاں چیز نہیں مل رہی، ڈھونڈ کر دے دو۔ اور دوسری طرف مائیں بھی اپنے بچوں کا ہر کام خود سے کر رہی ہوتی ہیں ثواب سمجھتے ہوئے۔ ماں کی یہی عادت تو بچے کو غیر ذمہ دار بناتی ہے۔ ماں نے خود فرض سمجھتے ہوئے اپنے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ اور پہاڑ لادا ہوا ہوتا ہے۔ السلام علیکم سسٹرز، کیسی ہیں آپ؟ یہاں پر مجھے بھی ڈھیر سارا ساگ کٹنگ کرنا تھا تو میں ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی اپنا ٹاپک بھی آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں۔ مدرز اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی ہیں، پریس کر کے ان کو دیتی ہیں، جوتے پالش کر کے دیتی ہیں، اسکول ٹائم پر بیگ پیک کرتی ہیں، لنچ باکس اور پانی کی بوتل تیار کر کے ہاتھ میں دیتی ہیں، تو پھر بچے ایسے بن جاتے ہیں کہ اگر ماں نے یہ سب نہ کیا تو وہ خود کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر ان کی ماں نے جوتے پالش نہ کیے تو گندے جوتے پہن لیں گے، کپڑے پریس نہیں ہوں گے تو صرف شور مچائیں گے اور خراب کپڑے پہن لیں گے، کبھی خود کچھ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ایسی عادت ڈالی ہی نہیں گئی۔ بچے کے ساتھ یہ محبت نہیں ہوتی بلکہ یہ دشمنی ہوتی ہے کہ اس کو ناکارہ بنا دیا جائے، اس کا ہر کام خود کر کے اس کو دے کے ایسا مفلوج انسان بنا دیا جائے کہ وہ بعد میں کسی کام کا نہ رہے۔ ایسی ماؤں کے بچے بھوکے رہنا بھی پسند کر لیتے ہیں لیکن خود سے کبھی کچھ نہیں کرتے۔ ایسے میں ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مما گھر پر نہیں تھی نا اس لیے کچھ نہیں کھایا، کوئی بات نہیں باہر سے لے کر کھا لیں گے، خود تو کچھ کرنا ان کو آتا نہیں ہے تو کچن میں کیا کریں گے۔ تربیت کا یہ مسئلہ ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں آ رہا ہے۔ بچوں کا سست اور نکمہ ہونا ہماری سوسائٹی کی کمزوری ہے۔ ہمارے مذہب نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی کہ بچوں کو ناکارہ بنا دیا جائے، ان کا ہر کام خود کر کے دیا جائے۔ اپنا ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا تو سنت ہے۔ ہمارے نبی نے تو اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا، جھاڑو لگایا، جوتے سیے، کپڑوں میں پیوند لگایا، ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کر کے مثال قائم کی ہے۔ تو پھر یہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی کی مائیں کن تعلیمات پر عمل کر رہی ہیں کہ خود ہر کام بچوں کو کر کر کے دے دے کے اتنا کاہل اور نکمہ بنا دیا ہے کہ بچے گندے اور بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے گھر میں بڑے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے آس پاس گندگی دیکھ کر کسی بچے کو بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ گھر کیوں نہیں صاف کرتا یا کرتی؟ کیا صرف یہ ماں کی ذمہ داری ہے یا ماں نے بچوں میں یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا؟ گندے واش روم میں جا کر بیٹھ جائیں گے، پانی کیوں نہیں گراتے؟ یا واش روم یوز کرنے کے بعد پانی کیوں نہیں گرا کر صاف کرتے؟ یوں ہی گندگی چھوڑ کر کیوں آ جاتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ان بچوں میں تربیت میں کمی ہے، ان کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ کیوں آپ کی زندگی میں صفائی اتنی اہم ہے۔ اپنی طرف سے تو مائیں اپنے بچوں کا ہر کام سنسیئرلی کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی سرونٹ اور نانی بن کر رہتی ہیں۔ یہ تو ماں کا کام ہے کہ جب وہ گھر کی صفائی کر رہی ہو تو اپنے بیٹے یا بیٹی کو بھی صفائی میں انوالو کیا کرے۔ کیوں نہیں بچوں کو سکھایا جاتا کہ کھانے کے بعد برتن واپس کچن میں سنک میں رکھتے ہیں، برتن صاف کیسے کرتے ہیں؟ ہماری مائیں ایون کہ بچوں کو بستر میں بھی کھانا دینے سے نہیں کتراتی، جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں ہاتھ میں کھانا پکڑا دیتی ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی جاتی، بچے کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا جاتا ہے۔ یقین کریں ایسی مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ رہی ہیں، ان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیا۔ لیکن ایسی مائیں یہ بات یاد رکھیں کہ سوسائٹی کبھی بھی ان کو ہاتھ کا چھالا نہیں بنائے گی، وہاں پر یہ ناکام انسان بن جائیں گے اگر ان کا یہی حال رہا، اگر آپ نے ان میں احساس ذمہ داری نہ پیدا کیا۔ مدرز اکثر کہتی ہیں لڑکے کپڑے کیوں استری کریں، لڑکے کھانا کیوں سرو کریں، یہی احساس برتری ان کو ناکامی کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ اپنی مدد آپ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ خدا بھی تو انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ماں کا ہر کام بچے کو خود کر کے دینا یہ اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنے بچے کا، اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا ہر کام خود کرتی ہوں تو یہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے بغیر رہے ہی نہ، آپ کا وفادار بن جائے، آپ پر ہی ڈیپینڈ کرے گا۔ حقیقت تو یہ ہوگی کہ اپنے وقت پر اس نے آپ کو چھوڑ کر تو جانا ہے ہی، لیکن اس کی شخصیت بھی نامکمل رہ جائے گی، وہ ایک مکمل انسان نہیں بن سکا ہوگا، تب وہ سوسائٹی پر بوجھ ہوگا۔ سدا مائیں ساتھ نہیں رہتی تو ہمیشہ اور ہر جگہ پر ماں ساتھ نہیں ہوگی۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تربیت سب کی ایک جیسی ہی کرنی چاہیے کہ اپنا کام خود کریں۔ اکثر گھروں میں یہ تربیت کی جاتی ہے کہ یہ کام لڑکیوں والا ہے تو لڑکے کیوں کریں،
لڑکوں کا یہ حال کر دیا جاتا ہے کہ اگر کمرے میں گرمی لگ رہی ہے، پنکھا چلانا ہے، تو بھی دوسروں کو آوازیں لگا لگا کر اپنے پاس بلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پنکھا آن کر دو۔ پانی پینا ہو تو بیٹھ کر شور مچاتے رہتے ہیں، پانی لا دو، پانی لا دو، پیاس لگی ہے۔ سستی اتنی کہ نیچے گری پڑی چیز کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے، اگر ان کی اپنی کوئی چیز ہو وہ بھی دوسروں کو کہیں گے ہمیں اٹھا کے دے دو۔ یہ کیا عادتیں بنائی ہوئی ہیں، کیا تربیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے دوسروں کو آوازیں لگانا، اپنا کوئی بھی کام خود نہیں کر سکتے، دوسروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ بار بار جب کسی کو آواز لگائی جائے تو دوسرے ویسے ہی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ تم نے ہمیں نوکر سمجھا ہوا ہے، اپنا کام خود کرو۔ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں کہ آپ مسلمان ہیں، اپنا کام خود کرنا سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اپنا کام خود کریں۔ تو خدارا اپنے بچوں کو اتنا ناکارہ اور اتنا بیکار نہ بنائیں کہ وہ اپنا کام بھی خود نہ کر سکیں۔ اپنا کام خود کرنا بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جو آپ میں ہے۔ یہ تو ایک کوالٹی ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی ہمارے نبی کے طریقوں کو فالو کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنیز، جاپنیز، یورپین کنٹریز میں بھی لوگ ملازمین پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، ہر کام، اپنا واش روم، اپنی صفائی، اپنے کپڑے، اپنا ہر کام خود کرتے ہیں، ایون کہ اپنا کھانا تک خود بنا لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی لوگ اتنے بھوڑ ہیں کہ انہیں ہر کام کے لیے ملازم چاہیے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ اپنے آگے کسی کو جھکا کر کسی سے کام کروا کے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں کسی نے جوتے پالش کر کے نہیں دیے تو باہر جا کر کسی سے جوتے پالش کروا لیں گے، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ملے تو باہر لانڈری ہے نا، گھر پر کھانا نہیں بن سکا تو ہوٹل یا ریسٹورنٹ ہے نا، خود کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، مفلوج اور ناکارہ لوگ بن گئے ہیں۔ وجہ پھر وہی ماں کہ ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں، کبھی کام کروایا ہی نہیں، کام کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، ساری زندگی خود ہی خادمہ اور ملازمہ بن کر رہی، اپنے پر ظلم کیا، کبھی اپنی بیماری کی، اپنی صحت کی پرواہ نہ کی، اپنی تھکی ہوئی ہڈیاں اور بخار زدہ جسم سے بھی کام کرتی رہی، اپنا فنا کر دیا اور دنیا میں کاہل اور نکمی اولاد چھوڑ گئی۔ یہی اولاد بعد میں ایسی مفلوج ہوتی ہے کہ بدلے میں اپنی ماں کو ویسی کیئر دینے کے قابل بھی نہیں رہتی جو ہمیشہ ماں نے دی تھی۔ ایسی تربیت یافتہ اولاد کبھی اپنے ماں باپ تک کے کام نہیں کرتی۔ تو یہ سارا قصور ماؤں کا اور ان کی تربیت کا ہے۔ اگر میری یہ بات اولاد سن رہی ہے جو 15+ ہیں تو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، تو آج سے آپ اپنا کام خود کرنا سٹارٹ کر دیں، مدرس کو الزام مت دیں۔ آپ میں چور ہیں، اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالیں اور نبھائیں، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ ایک ذمہ دار اور کیئرنگ انسان کو سب پسند کرتے ہیں، سب سے پیار ملتا ہے، وہ معاشرے کا کامیاب انسان ہوتا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا نا، انہوں نے تو اپنا ہر کام خود کیا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کے کامیاب اور افضل ترین انسان ہیں۔ تو اپنا کام خود کرنے سے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھی بیمار کافر عورت کے گھر بھی جھاڑو لگانے اور کوڑا پھینکنے پہنچ گئے تھے، جو ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدگی سے کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے بھی دبا دی، اس کی بھی خدمت کی، آپ کی عزت میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ تو یہ چیز تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ثابت ہے۔ آپ سب میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور مدرس بھی اپنے آپ کو کھپا رہی ہیں اور اپنے بچوں کو سست اور کاہل بنانے میں، نکما بنانے میں دن رات لگی ہوئی ہیں، تو ایسی مدرس کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔